بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں جی، اس ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں ایک ٹاپک ہے جس سے پاکستان کے لوگ ہی نہیں بلکہ انڈو پاک بلکہ برطانیہ کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس پرسنالٹی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. اس پرسنالٹی کو بہت اچھا گردانتے ہیں اور بہت ادب سے یا بہت رسپیکٹ سے ان کو یاد کرتے ہیں. اس پرسنالٹی کا نام ہے سر سید احمد خان، جو کہ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوتے ہیں اور 27 مارچ 1898 کو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. نو اگر ہم آج ان کی ہسٹری کے بارے میں دیکھیں تھوڑا سا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے جی کہ ایز یو نو سر سید احمد خان ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے جی کہ 1857 کی جو جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں کیا حالات ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ کس طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور یہ جنگ ہوتی کیوں ہے. 10 مئی 1857 کی جو جنگ ہوتی ہے، جنگ آزادی کے نام سے جو یہ جنگ مشہور ہے، اس جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جو ہے انگریز کمیونٹی ایک طرف ہو جاتی ہے، برٹش لوگ، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ ہیں برٹش لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور ہندو، مسلم اور سکھ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور یہ آپس میں جنگ لڑتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو انگریز ہوتے ہیں وہ یہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور مسلم اور سکھ اور ہندو یہ جنگ ہار جاتے ہیں. اور جنگ ہارنے کے بعد سکھ اور جو مسلم ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سکھ اور جو ہندو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انگریزوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس جنگ یہ جو بغاوت ہوئی تھی یا یہ جو جنگ ہوئی تھی، ہم اس جنگ میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، یہ جنگ لڑنے والے صرف اور صرف مسلمان ہیں، ہمارا اس میں اور کوئی کردار نہیں ہے. آپ نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور مسلمان ہی آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا اس میں اور کوئی کردار نہیں ہے. پھر جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو سر سید احمد خان جو انگریز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پہ ہر قسم کے ظلم و ستم کرتے ہیں. اور جب یہ ظلم و ستم سر سید احمد خان دیکھتے ہیں تو سر سید احمد خان علی گڑھ شہر سے ایک تحریک شروع کرتے ہیں جس کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے. ابھی ہم سر سید احمد خان کی جو ہے وہ زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، باقی ہم ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سے آگے پڑھتے ہیں. فرسٹ آف آل سر سید احمد خان کی بایوگرافی کہ آپ کا نام جو ہے وہ سید احمد تقوی تھا. آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کے فادر کا نام میر متقی تھا، آپ کی مدر کا نام عزیز النساء تھا، اور آپ کے جو نانا ابو تھے ان کا نام خواجہ فرید الدین تھا. خواجہ فرید الدین جو ہیں وہ مغل امپائر میں 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے تھے، اینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی ایک ٹرسٹ وردی پرسن وہ رہ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سر سید احمد خان کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی کہ ہی گاٹ ہز پرائمری ایجوکیشن فرام ہز میٹرنل گرینڈ فادر which includes study of Holy Quran, Arabic and Persian literature. Later, he also acquired excellence in history, mathematics and medicine. مگر جو میڈیسن کا کورس تھا یہ مکمل نہیں کر پائے، انہوں نے اس کو درمیان میں ہی لیو کر دیا تھا. انہوں نے ہسٹری اور میتھمیٹکس کو ہی آگے لے کے یہ گئے. He had also been introduced to some of India's most able writer and had developed a love for literature. دنیا میں یا انڈیا میں یہ ایک جو ہے نا وہ بڑے قابل رائٹر، مصنف کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. ان کی فنانشیل ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ تھی بوٹیننٹ، بٹ جب سر سید کی فارمل ایجوکیشن ختم ہوتی ہے تو فنانشیل ڈیفیکلٹیز ختم ہو جاتی ہیں. دین کیا ہوتا ہے جی کہ آپ سر سید احمد خان کی ہم رائٹنگس کو دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان آثار الصنادید ایک رسالہ لکھتے ہیں جس میں
وہ آپ بتاتے ہیں کہ دہلی کی جو پرانی عمارتیں ہیں ان کی تاریخ بتاتے ہیں، ان کی ہسٹری بتاتے ہیں، آثار نشانات کو کہتے ہیں، اثر کو کہتے ہیں جو نشان ہوتے ہیں، اور صنادید جو ہے یہ پرانی چیزوں کو کہتے ہیں، پرانی سے پرانی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو صنادید کہتے ہیں۔ آثار و صنادید پرانی چیزوں کے آثار کو آثار و صنادید کہتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا جی، رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھتے ہیں آپ، جس میں سر سید احمد خان مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ہیلپ کرتے ہیں مسلمانوں کی، اور بتاتے ہیں کہ بغاوت کیوں ہوئی تھی 1857 کی، اور انگریزوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسے حالات دوبارہ نہ پیدا کریں کہ دوبارہ سے پھر بغاوت ہو۔ پھر کیا کرتے ہیں جی کہ سر سید احمد خان ایک انڈین مسلمان کے نام سے ایک جو ہے نا وہ ایک رسالہ لکھتے ہیں، جس میں سر سید احمد خان مختلف جو ہیں وہ اپنے پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ مسلمان آپ کے وفادار ہیں، یہ ہے مطلب اچھی مطلب جو ہے نا آپ کے یہ بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے وفادار ہیں۔ سر سید احمد خان ایک ایسے لکھتے ہیں لائف آف محمد پہ، آپ کو پتہ ہے جی کہ مطلب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، کسی ایک بندے کے لیے رحمت للعالمین، کسی ایک کے لیے رحمت بن کے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، اور آپ کی ذات سے کسی بھی بندے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ پھر کیا ہوتا ہے جی کہ سر سید احمد خان کی ہم ایجوکیشن سروسز کو دیکھتے ہیں۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں سر سید احمد خان کی مراد آباد کا ایک مطلب اسکول کھولا گیا 1858 میں، پھر اس کے بعد سائنٹفک سوسائٹی 1863 میں سر سید احمد خان کھولتے ہیں، اور ایک سائنٹفک سوسائٹی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو انگلش کتابیں تھیں ان کے اردو زبان میں ترجمے ہوتے تھے، عربک میں، اردو میں، فارسی میں ترجمے کیا جاتا ہے سائنٹفک سوسائٹی میں۔ پھر ایک وکٹوریہ اسکول قاضی پور میں آپ کھولتے ہیں 1864 میں، ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ آپ ہر جو ہے نا وہ ہر سال ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے نا وہ جاری کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ سے، مطلب جس میں آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو وہ کمیٹی کام کر رہی ہے اور ہم کس طرح سے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 1875 میں آپ ایم اے ہائی اسکول اوپن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایم اے ہائی اسکول یہ علی گڑھ میں قائم کیا جاتا ہے، 1877 میں ایم اے کالج بن جاتا ہے، پھر یہی ایم اے کالج جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں مقام یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مطلب جو دیکھتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان جو ہے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا قیام عمل میں لاتے ہیں، جس میں سر سید احمد خان ایجوکیشنل کانفرنس جو ہیں وہ مطلب دیتے ہیں کہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس کس طرح سے بعد میں 1906 میں مسلم لیگ کا مقام بھی حاصل کر لیتی ہے۔ یہی کانفرنس یہ سر سید احمد خان کی مطلب ایک قائم کردہ کمیٹی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم سر سید احمد خان کا پولیٹیکل انفلوئنس دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان طلباء کو نصیحت کرتے ہیں سر سید احمد خان کہ آپ سیاست میں دلچسپی نہ لیں، کیونکہ کانگریس اس وقت نئی جماعت بنتی ہے اور کانگریس میں جو ہے نا وہ ہندو مسلم شامل ہونا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن ہندو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ سر سید مسلمان طلباء کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی کانگریس میں شامل نہ ہو، کیونکہ آپ ابھی ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں اور اتنے آپ تعداد میں بھی کم ہیں، اس لیے اگر آپ اس میں شامل ہوئے تو آپ ہندوؤں کے غلبے کی مطلب نیچے چلے جائیں گے اور آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اور دوسری کیا کرتے ہیں سر سید احمد خان ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ انتخابات چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو انتخابات ہوتے تھے کہ ایک ہندو کھڑا ہو گیا الیکشن پہ تو اس کو ہندو بھی ووٹ دے رہے ہیں، مسلمان بھی ووٹ دے رہے ہیں اور سکھ بھی ووٹ دے رہے ہیں، لیکن سر سید احمد خان بات کرتے ہیں کہ اگر ہندو کھڑا ہوا ہے الیکشن پہ تو اس کو ہندو ہی ووٹ دیں گے، مسلم ہے تو اس کو مسلمان ہی ووٹ دیں گے، سیپریٹ الیکشنز ہوں گے، یہ نہیں کہ ایک مطلب یہ اقلیتوں کو نمائندگی دینے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ سر سید احمد خان اردو ہندی کنٹروورسی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اردو ہندی کنٹروورسی آپ لوگوں کو پتہ ہے 1867 میں ہوتی ہے جس میں بنارس میں کچھ ہندو اور مسلمان آپس میں تھوڑی سی بات پہ جھگڑا کر لیتے ہیں کہ ہندو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ جو سرکاری زبان ہے وہ ہندی ہوگی، مگر
جو مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہوگی. یہی بیس پہ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور یہ جھگڑا پورے انڈیا میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. اور ایٹ دا لاسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اور فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز کو دیکھ کر سر سید احمد خان جو ہیں اپنی بیان اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتے. یاد رہے کہ 1867 سے پہلے ہندو اور مسلمانوں کو سر سید ایک دلہن کی طرح سمجھتے ہیں کہ دلہن کی دو آنکھیں ہوتی ہیں, ایک آنکھ ہندو ہیں اور ایک آنکھ مسلمان ہے. لیکن 1867 کے بعد سر سید ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ قومیں بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سر سید احمد خان جو ہیں وہ نیکسٹ جو ہے ہم سر سید کی 1867 کے بعد سر سید جو ہیں وہ انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں اور انگلینڈ میں یونیورسٹی آف کیمبرج میں جاتے ہیں. یونیورسٹی آف کیمبرج ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے. دین کیا کرتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہم نے کیمبرج یونیورسٹی کی بنیاد پہ ہی ہند میں تعلیمی ادارے جو ہے نا وہ اوپن کرنے ہیں. یہ ایک پلان لے کے ادھر آتے ہیں واپس. ان کو جو ہے انگلینڈ میں نوازا جاتا ہے گورنر جنرل کے حصہ ورک ممبر آنرز کی بات اگر ہم دیکھیں تو اس میں سر سید احمد خان ورک ممبر آف گورنر جنرل لیجسلیٹو کونسل 1878 to 1883. پھر اس کے بعد سر سید احمد خان جو ہیں وہ اپوائنٹڈ ایز پبلک سروس کمیشن 1887 میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. دین کیا ہوتا ہے جی, دا گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم سینٹرڈ دا ٹائٹل آف سر آن ہم, کہ سر سید احمد خان کو 1887 میں سر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ نیکسٹ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. دین کیا ہوتا ہے جی, علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں کویشچن ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کیا چیز تھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے علی گڑھ موومنٹ واز فاؤنڈیڈ بائی سر سید احمد خان, دا گریٹسٹ مسلم ایجوکیشنسٹ آف the 19th century. The services which Sir Syed Ahmad Khan rendered for the Muslim are known as Aligarh movement in the history of Muslim of India. Aligarh movement was aimed at apprising the British that Muslims are not only responsible for the war. 1857 کی جو وار ہے اس کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں سر سید احمد خان کہ علیحدہ مسلمان ہی ایک قوم ایسی نہیں ہے جنہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. وہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہی تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے. پہلا پوائنٹ یہ دیتے ہیں. دوسرا کیا ہے جی کہ ٹو پرسویڈ دا مسلم ٹو گیٹ ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ایگزیبٹ ماڈرن آؤٹ لک ان ایوری اسفیئر آف لائف. کہ مسلمان جو ہیں اگر انگریز مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان بھی انگریزوں پہ بغاوت کر رہے ہیں, مسلمان بھی انگریزوں سے نفرت کر رہے ہیں. اور سر سید احمد خان ایک واحد ایسی پرسنالٹی ہیں جو مسلمانوں اور سکھوں کو درمیان آپس میں اکٹھی کر رہی ہیں. اس سے پہلے سر سید احمد خان سے پہلے ان دونوں قوموں میں بہت زیادہ نفرت تھی. علی گڑھ موومنٹ کی کازز ہیں. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس آف 1857 the British did not trust on Muslim. According to them, British thought Muslims were only cause of war of independence. As a result, they adopted policy of oppression and repression toward Muslim. کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے ان کو ختم کر دو, یہ مسلمانوں کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے, اس وجہ سے علی گڑھ موومنٹ شروع ہوئی. دین کیا ہوتا ہے جی کہ سفرنگ آف مسلم ڈبل when Muslims refused to send their children to missionary European and government schools because they hated English language. دوسری چیز کیا تھی کہ جو ہندو لوگ تھے, جو مسلم لوگ تھے, وہ انگریزوں کے اداروں میں اپنے بچوں کو ہی نہیں تھے بھیج رہے کہ انگلش ایک نفرت والی لینگویج سمجھ رہے تھے کہ انگلش لینگویج ہی نہیں ٹھیک ہے. علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹیو کیا ہیں جی کہ پہلا آبجیکٹیو تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا ہے. دوسرا آبجیکٹیو کیا تھا
کہ مسلمانوں کو انگلش ایجوکیشن کی طرف قائل کرنا ہے، اور تیسرا آبجیکٹو کیا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ نفرت کو ختم کرنا ہے، ٹو پرسویڈ دا مسلم ٹو ابسٹین فرام پالیٹکس آف ایجیٹیشن، جو نفرت والی پالیٹکس تھی اس سے مسلمانوں کو دور کرنا تھا۔ پھر کیا ایک جو نمبر 4 پہ تھا، ٹو پروڈیوس این انٹلیکچوئل کلاس فرام امنگس دا مسلم کمیونٹی، سب سے مین جس وجہ سے پاکستان بنتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ سر سید احمد خان نے ایک تعلیم یافتہ لوگوں کی کلاس کو مطلب پیدا کیا۔ دین کیا ہوتا ہے جی کہ دا برٹش گورنمنٹ excluded the Muslim government excluded the Muslim from reasonable government jobs، کہ برٹش نے مسلمانوں کو گورنمنٹ جو ہے ریزنیبل جابس کی طرف سر سید احمد خان نے لے کے آنا تھا، اس لیے یہ تحریک کو مطلب چلایا گیا۔ اور ان دا لاسٹ دا گورنمنٹ آفس آف کولکتہ محمدن مسلم جو ہے نا مطلب محمدنس could hope only for any post above the rank of a porter, messenger of filler of ink pot۔ ڈاکٹر ہنٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس تھی جو یہاں سے ہی مطلب لوگوں کو کچھ ہوپ کی امید نظر آئی کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ علی گڑھ موومنٹ کا ورک کیا ہے جی کہ علی گڑھ موومنٹ کی وجہ سے فارسی مدرسہ مراد آباد میں کھولا گیا 1859 میں، وکٹوریہ اسکول غازی پور میں کھولا گیا 1864 میں، اور اسٹیبلشمنٹ سائنٹیفک سوسائٹی یہ بھی جو ہے نا وہ 86 میں اوپن کی گئی، 66 میں سوری۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ایک جاری کیا گیا، تہذیب الاخلاق ایک جو ہے نا وہ ایک میگزین جاری کیا گیا۔ MAO محمدن جو ہے نا وہ اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی گئی علی گڑھ میں جو ہے نا۔ پھر اس کے بعد محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی یہ یونیورسٹی تھی کہ سر سید احمد خان کی 22 سال وفات کے 22 سال بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے یہ بنی گئی، اور یہ وہی یونیورسٹی تھی جو سب سے پہلے ایک اسکول بنا، پھر اس کے بعد یہ کالج بنا، کالج کے بعد 1877 میں کالج بنا، پھر اس کے بعد یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسی کو درجہ مل گیا۔ اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں جی تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جی کہ beside his prominent role in the educational uplift of the Muslims, Sir Syed Ahmad Khan writing played an important role in popularizing the ideals of which Ali Garh stood۔ سر سید احمد خان ہی وہ واحد پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے مسلمان اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے۔ Second, he also succeeded in enlisting the services of a number of distinguished English professors like Page, Morrison, Relief and Arnold to stud Aligarh College into a first-rate institute۔ یہ انہوں نے ایک ایسے ادارے اوپن کیے جن میں انگریز اساتذہ آ کے تعلیم مطلب جو ہے نا وہ پڑھاتے رہے، اور مسلمان بچوں کو مطلب انہوں نے تعلیم دی۔ بعد میں یہی مسلم بچے اپنے حق کے لیے آگے کھڑے ہوئے، اور یہی مسلم بچے مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہی بچے جو ہیں وہ پاکستان کی بنیاد کی وجہ بنتے ہیں۔ سر سید احمد خان علی گڑھ موومنٹ played a significant role in bring about an intellectual revolution، یہ ایک بہت بڑا ریولوشن کی وجہ بنتے ہیں among the Indian Muslim۔ Thus he succeeded in achieving his objectives which were educational progress and social reforms۔ His effort earned Sir Syed the title Prophet of Education۔ Education is actual base of Pakistan۔ تعلیم جو تھی وہ سر سید نے دی، اور تعلیم کی وجہ سے پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایجوکیٹڈ تھے، اور تعلیم اگر نہ ہوتی تو کبھی بھی پاکستان نہ بنتا۔ تعلیم آئی تو دو قومی نظریہ آیا، لوگوں کو شعور آیا، اور ایک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کی ڈیتھ جو ہے گریٹ اسکالر اینڈ لیڈر ڈائٹ آن 27 مارچ
1898 ایٹ علی گڑھ انڈیا. آپ 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں آپ کی ڈیتھ ہوئی. آپ ادھر مطلب مدفون ہیں. یہ ایک مین اسکالر ہیں. باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویشچن ہو مطلب آپ چیٹنگ میں میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں.